حزب اللہ خان گنڈاپور کی کتاب تحریر نفسی جو فرائڈ کے نظریہ سائیکو انالیسس پر لکھی گئی ہے۔ اب ہم اس کی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے ایڈ، ایگو اور سپر ایگو پر بات کی ہے۔ IDD یہ ہمارے شعور کا وہ حصہ ہے جو ہر چیز میں اپنی مرضی چاہتا ہے۔ اس کی آسان مثال آپ کو بتائیں، ایک کلاس روم میں ٹیچر کے پاس پانی کا برتن پڑا ہوا ہے، ایک بچہ ہے جس کو پیاس لگی ہے، وہ ایڈ کے ذریعے چاہتا ہے کہ وہاں سے جا کے پانی لے لے اور پی لے، لیکن جو اگلا حصہ ہے اس کا ایگو، وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا کام کرنا، یا جاؤ پہلے ٹیچر سے اجازت مانگو، اگر وہ آپ کو اجازت دے دے تو پھر پانی پی لو۔ اب اس کا تیسرا حصہ جو ہے سپر ایگو انسان کو کہتا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہے اور اگلے پیریڈ کا انتظار کرے، جو ہی گھنٹی بجے وہ جا کے پانی پی لے۔ اسی طرح ہر کام میں ایڈ جو ہے وہ اپنی مرضی چاہتا ہے، کوئی چیز اس سے پسند آ جائے تو وہ اس کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایگو اس کو کہے گا کہ نہیں، چوری نہیں کرنی چاہیے، اور سپر ایگو اس کو کہے گا کہ اپنی محنت سے کمائی کرو اور کھاؤ۔ اصل ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان جو ایگو ہے یہ توازن قائم کرتی ہے ایک چیز میں، یعنی یہ ایڈ کو بھی خوش کرتی ہے اور سپر ایگو کو بھی خوش کرتی ہے، یہ ایک درمیانی راستہ نکالتی ہے۔ اب اس کی ایڈ کی مزید تشریح ہم حزب اللہ خان کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ ID ایڈ، اس کو کہتے ہیں ایڈ ہماری ساری ذہنی قوت کا منبع ہے، اور یہیں سے یہ ہمارے ساری جبلی رجحانات جمع رہتے ہیں اور اللہ کو قوت پہنچاتا رہتا ہے۔ ایڈ زیادہ تر لاشعور کی خصوصیات ایسی بھی ہیں جو لاشعور میں نہیں، مندرجہ ذیل خصوصیات لاشعور اور ایڈ میں مشترک ہیں۔ نمبر 1، ایڈ کے تصورات میں لاشعور کی طرح تاریکی میں پڑے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ایڈ بھی غیر اخلاقی اقتدار کا کچھ پاس نہیں۔ نمبر 3، یہ بھی زیادہ تر اصول مسرت و رنج سے متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ بھی غیر منطقی ہے۔ نمبر 5، اس میں ہمارے دبائے ہوئے تصورات پڑے رہتے ہیں۔ نمبر 6، اس میں نسلی ارتکار کا سارا ذخیرہ پڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈ کی مندرجہ ذیل خصوصیات بھی ہیں۔ ایڈ جنسی قوت، ایروٹک انرجی کا ذخیرہ ہے۔ نمبر 2، یہ تمام جبلتوں کو جائے قیام ہے جہاں سے ہمارا کردار بنتا ہے۔ نمبر 3،
یہی طور طریقوں کو ترقی دیتا ہے، یعنی چونکہ اس کا مواد سب کا سب بہمی قسم کا ہوتا ہے، لہذا وہ ہمارے ہر فعل کو اس رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگرچہ لاشعور کی بہت سی خصوصیات ایڈ میں موجود ہیں، مگر ایڈ کو لاشعور کہنا درست نہیں۔ ملر کے الفاظ میں لاشعور کی بہت سی ایسی حصے ہیں جو انا میں شامل ہیں، بعض دوسرے حصے فوق الانا میں ہیں۔ ان کے علاوہ یہ حصے ایڈ کے مقابلے میں ہیں بہت کم تعداد کے۔ ساتھ ہی ایڈ کا سارا مواد مستقل طور پر لاشعوری ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ انا اور فوق الانا میں داخل نہیں ہوتا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے ایگو، اس کو اردو میں انا کہتے ہیں، ایگو کو انا کہتے ہیں۔ چند ایک اعتبار سے انا عید کی متضاد چیز ہے۔ انا کی تشکیل عید کی اس مواد سے ہوتی ہے جو بچپن اور لڑکپن میں قبل شعور سے گزر کر آتا ہے۔ اس انا کو آپ خود ہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انا کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، انا زیادہ تر شعوری ہے، یعنی جو خیالات ہیں ابتدائی صورت میں آتے ہیں وہ انا ہے، وہ انہی کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ نمبر 2، یہ ثانوی لحاظ سے منطقی ہے۔ نمبر 3، اس کا کاروبار خارجی دنیا، اس کے اصولوں اور شریعت یعنی حقیقی خارجیت سے ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا والے کہتے ہیں اسے اس سے کام ہے۔ نمبر 3، یہ خود مختار بھی ہے اور ساتھ ہی اس پر فوق الانا کا قابو بھی ہے۔ نمبر 4، انا 3 قوتوں کے بین چلتی ہے اور ان کے درمیان مسالت کراتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں۔ وہ قوتیں یہ ہیں: نمبر 1، خارجی حقیقت۔ نمبر 2، عید کا جبلی دباؤ۔ نمبر 3، فوق الانا کا قابو اور مزاحمت۔ یعنی آپ ایک چیز کھانے کو دیکھتے ہیں، بھوک کی جبلت کا آپ پر دباؤ بڑھتا ہے، فوق الانا آپ کو وہ چیز اٹھانے سے روکتی ہے۔ اگر اس کشمکش کو آپ رہنے دے دیں تو ضروری ہے کہ ذہن میں مجادلے کی صورت پیدا ہو جائے گی اور ذہنی کھینچا تانی آپ کو وہیں کا وہیں رہنے دے گی۔ مگر انا کے درمیان آ کر اپنا منطق چلاتی ہے اور تینوں کے درمیان مسالت کراتی ہے۔ انا اخلاقی اقدار اپناتی ہے، بے وقتی تعلقات کو تسلیم کرتی ہے، یعنی وہ اصول زمان سے بے نیاز نہیں۔ انا الفاظی بلبلائز ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ انا کو نیند آ جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ خواب متصب بٹھلا دیتا ہے، یعنی سوئے ہوئے کی صورت میں بہت سے عیدی خیالات کے درانے کا امکان ہوتا ہے، مگر متصب کی موجودگی کے باعث
وہ انا کو نیند کو حرام نہیں کرتے۔ یہ وہی متصب فرد کو عہد کی غیر اخلاقی اور وہمی خیالات کی جورش سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ذکر ہو رہا ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو کیا چیز ہے؟ اس کو اردو میں فوق الانا کہتے ہیں۔ فوق الانا بچے کے ابتدائی اخلاقی ضابطہ ہے اور اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ یہ انا کا فصلی یعنی اس سے بنا ہوا مگر اس سے الگ حصہ ہے۔ بے، یہ انا کے فعل پر قابو رکھتی ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرتی رہتی ہے۔ جیم، انا کی اس تک رسائی نہیں ہوتی یا کم از کم اس کا بہت سا حصہ انا کے احاطہ اثر سے دور ہے۔ الف، اس کا بہت کم حصہ انا کی نسبت شعور میں آتا ہے۔ بے، اس کا عہد سے گہرا تعلق ہے۔ اس کی نسلی ارتقاء اور نسلی وراثت سے گہری رسم و راہ ہے۔ سین، یہ ابتدائی الجاؤ جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا کا جائے قیام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اور ابتدائی جذباتی تصورات اور ان کے ساتھ منسلکہ رد عمل پائے جاتے ہیں اور اس کی تخلیق اپنے ہم جنس والدین سے ہوتی ہے۔ یعنی فوق الانا میں وہ جذبات تصورات ہوتے ہیں جن کا تجربہ ہمیں بچپن میں ہوتا ہے۔ فوق الانا ایک گناہ اخلاقی ناقد ہے جو انا میں لاشعوری احساس جرم برقرار رکھتا ہے اور انا اپنا دفاع یوں کرتی ہے کہ اس کے احساس کو دبا کر، یعنی فوق الانا انا پر تنقید کرتی ہے۔ انا ایک چیز سوچتی ہے مگر فوق الانا کا شعوری پہلو اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ ناپسندیدگی دونوں ضابطوں میں کشیدگی پیدا کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ضابطہ دوسرے کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اوروں کی محبت کھو دے گا۔ محسوسات کی یہ کشیدگی احساس جرم کہلاتی ہے۔ جیسے ضمیر کے فعل سے عبارت کیا جاتا ہے، اسے زیادہ واضح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مثال ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ایک لڑکی دیکھتے ہیں، ایڈ سے جنسی خواہش اٹھتی ہے، انا کو لڑکی کے شعور ہو جاتا ہے اور اسے لینے کو بڑھتی ہے، مگر فوق الانا اپنے اخلاقی اقتدار جو ہمارا ابتدائی ورثہ ہے سے انا کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنی عزت حرمت سب کھو دو گی۔ یہی ضمیر کی آواز آپ کو ایسا فعل کرنے سے روکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسا خیال کرنے پر بھی آپ کی ملامت کرتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتے ہیں اور اس احساس کو دبانا چاہتے ہیں۔ شیکسپیئر نے 350 برس قبل لکھا تھا کہ اے ضمیر
تم ہم سب کو بزدل بناتی ہو، اور فوق العنا تو ضمیر سے بھی کہیں زیادہ اخلاقی ہے۔ فوق العنا بچے کی ہم وجودی خواہشات کی پیداوار ہے۔ بچے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبت بھی کرے اور ساتھ ہی اس سے محبت بھی کی جائے، وہ جی بھر کے مزے بھی لے اور اس کے باوجود اسے پسند بھی کیا جائے۔ انہی سے فوق العنا کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری ترکیب نفس کیا ہے، اس کے کون کون سے گوشے ہیں اور ہر ایک کی کیا خصوصیت، اور یہ کہ عام ترین حصہ نفس، خواب اسے لاشعور کہہ دیں یا ایڈ گپ اندھیرا ہے، ہماری بربادیوں کے مشورے ہوتے رہتے ہیں جہاں ہمارے دبائے ہوئے ناخوشگوار تجربات بھرے رہتے ہیں، وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں مگر اپنا زہر کچھ ایسا اگوتے رہتے ہیں کہ ہمارا شعور، ہمارا کردار، ہمارا نصیب انہی سے بگڑتا بنتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کو سائنس نے تین بدترین صدمے پہنچائے ہیں۔ اول، انسان نے اپنے آپ کو کلاچ کو سب سے اولا سمجھا، مگر کوپرنیکس نے دعویٰ کیا کہ یہ تو ایک معمولی سا کلا ہے جو خود سورج کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ دوسرا صدمہ ڈارون کا نظریہ ارتقا تھا۔ انسان اپنے آپ کو محبوب خلائق اور اشرف المخلوقات سمجھے بیٹھا تھا، مگر اب اسے معلوم ہوا کہ وہ تو ایک ارتقائی بندر ہے۔ تیسرا صدمہ تھا فرائڈ کا نظریہ لاشعور، جس نے انسان سے خود ارادیت اور اپنا گھر کا راج بھی چھین لیا۔ اس سے ثابت کر دیا کہ ہمارے سارے کام لاشعور میں ڈھکے چھپے مواد کے باعث ہوتے ہیں اور ہم مجبوروں پر ناحق مختاری کی طامت ہے، ورنہ وہ تو جیسے لاشعوری تصورات اور الجھاؤ چاہیں ویسے ہی ہم سے کام کرائیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ یہ تصورات ہمارے اندر ہیں مگر ہمیں ان کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ ہم جیسے مجبور تھے ویسے مجبور رہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جیسی ہماری بنیاد پڑ گئی انہی چیزوں میں ہم جکڑے گئے، بلکہ تحلیل نفسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بندھنوں سے واقف ہو جائیں جو ہمارے لاشعور میں پڑے ہیں، اور پھر اس واقفیت کی بنا پر ان مجبوریوں سے آزاد ہو جائیں۔ مذہب اور فلسفے نے ابتدائی سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی ذات، اپنی انا اور اپنے نفس کو پہچانو، اور اس کا مطلب سرین یہی تھا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کا تجزیہ کر لیا تو داخلی بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسی علم، اسی واقفیت سے انسان کے نفسیاتی مرض درست ہو سکتے ہیں۔ سقراط کا مسلک تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، عرفا نفسے کا بے نفسے کا، یعنی اپنے نفس کو اپنی نفس سے پہچاننے کی کوشش کرو۔
اس طرح حدیث شریف میں آیا ہے من عرفا نفسا فقد عرفا ربا، یعنی جس نے پہچانا اپنے نفس کو بے شک پہچانا اپنے رب کو۔ لاشعور کا مواد ہماری زندگی میں بنتا ہے، اگرچہ اس میں نسلی مواد بھی موجود ہے، اور اگر ہماری زندگی کا طور طریقہ ایسا ہے کہ الجھاؤ پیدا نہیں ہوتے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہایت مطمئن زندگی نہ گزار سکیں۔ غالباً اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ فرمایا ہے۔ لہذا جب ہم نے یہ کہا کہ ہم جیسے مجبور تھے ویسے مجبور رہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجبوری بھی ایک گناہ اختیاری مجبوری ہے، جو ہم اپنے اعمال یا اپنے پرورش کرنے والوں کے ساتھ یا اعمال سے اپنے لاشعور سے جاگزین کر دیتے ہیں، اور لاشعور کو بہیمیت کو خود ہی شہ دیتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، اور یہ چیز انتہائی